اور 3 مٹھی مٹی ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ڈالنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ اور اس کے احکام کیا ہے؟ اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو تو وہ کون سا کام کرے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنی مادری زبان کے اندر وہ دعا یا اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اوپر سے سلیب وغیرہ یا پھر اوپر سے بند کرنے کے بعد اس کے اوپر جو مٹی ڈالی جاتی ہے 3 مٹھی یا 3 لب مٹھی ڈالنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا درجہ استحباب کا ہے۔ اور پہلی مٹھی جب ڈالے تو کہے منہا خلقناکم، ہم نے یعنی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے کو خطاب فرماتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم نے پھر تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر جب تیسری مٹھی ڈالے تو یہ پڑھے کہ ہم نے کہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم دوبارہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ 3 مٹھی ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حدیث پاک روایت بھی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر 3 مٹھی مٹی ڈالی تھی۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی میت کو دفن کرے تو اس پر 3 مٹھی مٹی ڈالے۔ تو یہ 3 مٹھی مٹی ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کو کرنا چاہیے، جو بھی تدفین کے موقع پر وہاں پر موجود ہوں ان کو چاہیے کہ یہ عمل ضرور کریں، تاکہ ایک سنت کا کام ثواب کا کام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر اس کے اندر خود اپنی آخرت کی فکر بھی ہے کہ آج ہم اس کو دفن کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں تو کل ہم پر بھی کوئی مٹی ڈالنے کے لیے یہاں پر آئے گا، اس لیے دنیا کی بے رغبتی، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو، بے شک کہ یہ تمہیں موت کی یاد دلا جاتی، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو آخرت کی یاد دلانے کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت ملی، اور مٹی ڈالنا قبر پر تدفین کے بعد مردے کو اپنے عزیز کو، خصوصاً رشتہ داروں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا عزیز، ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ شب و روز گزارا کرتا تھا اب ہم میں نہ رہا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اب جب اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے تو یقیناً اگر وہ اندر دل رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ احساس رکھتا ہے اور اس کو دنیا کی دولت میں یا دنیا کی محبت میں وہ ڈوبا ہوا نہیں ہے، یقیناً اس کو بھی آخرت کی یاد آئے گی، اور وہ بھی سوچے گا کہ سب کچھ جب چھوڑ کر دنیا کے یہاں پر آ گیا ہے تو میں بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آؤں گا اور آنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا طریقہ بھی بتایا کہ 3 مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی، اور ہر مرتبہ آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی ڈالی، تو اس طرح پہلی مرتبہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ کہے وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں دوبارہ اسی کے اندر لوٹا دیا، اور تیسری مرتبہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر دیں گے، پھر میدان حشر ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور پھر آخرت کے معاملات ہوں گے۔ یہ زندگی قبر کی برزخ کی زندگی ہے، اور اس قبر کی زندگی اللہ رب العزت ہر مسلمان مومن کی آسان فرمائے۔ تو اگر کسی کو عربی یاد نہ ہو تو اپنی مادری زبان کے اندر بھی کہہ سکتا ہے، یا جو بھی اس کی زبان ہے عربی میں، اردو میں، اگر عربی یاد نہیں ہے تو اردو میں، پشتو ہے تو پشتو میں، یا کوئی اور لغت والا ہے تو اپنی زبان میں کہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں اس مٹی میں لوٹا دیا، اور دوبارہ ہم تمہیں اس مٹی سے نکالیں گے۔ یعنی جب پہلی مٹھی ڈالے تو یوں کہے کہ ہم نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا، اور پھر دوسری مٹھی جب ڈالے تو پھر یہ کہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی میں لوٹا دیا، اور تب تیسری مٹھی ڈالے تو پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں دوبارہ اس مٹی سے زندہ کر کے نکالیں گے، اور پھر یہاں پر استحباب کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اگر کسی کو دعائیں یاد نہ ہوں تو اپنی مادری زبان کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔